بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار امام حسن اور امام حسین بہت بیمار ہو گئے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ امام حسن اور امام حسین دونوں صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ ایک روز امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ہم نے جو 3 روزوں کی منت مانی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کریں اور افطاری بھی ان کے ساتھ کریں۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، امام علی شیر خدا، اس سے اچھی اور کون سی بات ہے؟ آج ہم ابو جان کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے۔ اس وقت سحری کے لیے سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پی کر روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ منظر دونوں شہزادے بھی دیکھ رہے تھے۔ امام حسن اور امام حسین فرمانے لگے، اے میرے نانا جان، ابو جان اور امی جان، آپ لوگ پانی سے روزہ رکھ رہے ہو، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسی طرح پانی سے روزہ رکھیں؟ ان پاک ہستیوں نے امام حسن اور امام حسین کے سر کو چوما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے پنجتن نے روزے کی نیت کر لی، پانی سے روزہ رکھ لیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے کام پر چلے گئے۔ جیسے ہی شام ہوئی، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گندم لے کر گھر لوٹے، جس گندم سے انہوں نے روٹیاں بنانی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گندم کو پیس کر آٹا بنایا، پھر اس کی روٹیاں بنائی۔ اس آٹے کی 5 روٹیاں بنی۔ اس کے علاوہ گھر میں کچھ اور آٹا نہ تھا۔ جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیاری بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے۔ جیسے ہی تشریف لائے تو پنجتن کا دسترخوان سجا ہوا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی، امام حسن، امام حسین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر بیٹھ گئے اور 5 روٹیاں تقسیم کر دی۔ جیسے ہی افطاری کا وقت آیا تو اتنے میں ہی دروازہ کھٹکا۔ دروازے سے آواز آئی کہ میں بہت غریب ہوں، فقیر ہوں، بہت دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کوئی روٹی کھلا دو۔ یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے حصے کی روٹی لے جاؤ اور اس فقیر کو دے آؤ۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس فقیر کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اس فقیر کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے بھی فرمانے لگے، اے نانا جان، اس فقیر کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 روٹیاں اٹھا کر اس فقیر کو دے آئے اور خود پانی سے افطاری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن پھر پنجتن پاک نے پانی سے سحری کی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، امام علی کام کے لیے باہر چلے گئے۔ پورے دن میں اتنا ہی کما سکے جس سے 5 روٹیاں بن جائے۔ گھر کو آتے ہوئے کچھ گندم لے آئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گندم کو پیس پر آٹا گوندا اور اس آٹے سے 5 روٹیاں بنائی، پنجتن کا دسترخوان سجایا۔ اتنے میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہوا، دروازے پہ کوئی آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکا کر کہا، میں یتیم ہوں، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے روٹی دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ آواز پنجتن پاک کے کانوں میں پڑی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے آؤ۔ مولا علی بھی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ بی بی فاطمہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر اس فقیر کو دے دی جو کہ پنجتن پاک کے حصے کی تھی، اور خود پانی سے افطار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی،
امام علی محنت مزدوری کرنے کے لیے باہر چلے گئے۔ پورے دن میں اتنا ہی کما سکے جس سے 5 روٹیاں بن جائے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گندم کو پیس کر 5 روٹیاں بنائی اور پنجتن کا دسترخوان سجایا۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جیسے کہ افطاری کا ٹائم ہوا، اتنے میں دروازے پر کوئی آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکا کر کہنے لگا کہ میں ابھی رہا ہوا ہوں، قید سے چھوٹ کر آیا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے سخی اور کوئی نہیں ہے، کوئی ہے جو اس قیدی کو کھانا کھلائے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے آؤ۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، ابو جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دوں گی۔ تو شہزادے بھی کہنے لگے، اے نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دیں گے۔ مولا علی نے وہ 5 روٹیاں اٹھائی اور اس قیدی کو دے آئے اور خود پانی سے افطاری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اصل میں وہ فقیر نہیں تھا بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو کہ پنجتن پاک کا امتحان لینے آیا تھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت شان والا تھا میرے نبی کا گھرانہ، خود پانی پی کر سحری کرنا، افطاری بھی کرنا اور اپنے حصے کی روٹی کسی دوسرے کو کھلانا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔